الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين وصحابه المكرمين وابنه الكريم الغوث العظم الجيلاني البغدادي وابنه الكريم الخواجة العظم الأجميري وشهيد محبته الإمام أحمد رضا البريلوي أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بادِ توحید کے پروانوں، شمع بادِ توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ وہ پیارے رضا کے دیوانوں، مستانوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. حیدرآباد کی سرزمین پر آج مرکز اہل سنت میں آپ حضرات کا یہ جمع غفیر، ہند کے راجا اور ہمارے پیارے خواجہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے جشن کے وسیلے سے ملاقات ہو رہی ہے. آگے پیچھے مت کرو، بس جیسا رہنے دو. ناشر مسلک اعلی حضرت عاشق مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب علی رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، جن کی خدمتوں کی منہ بولتی تصویر ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس رضوی چمن کو دائمی حیات نصیب فرمائے اور ہم تمام سنیوں، خاص کر رضویوں کو حسد کا چشمہ اتار کر سب کو مل جل کر مسلک کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دستور اہل سنت کے مطابق ہم سب اپنے حضور سراپا رحمت و نور اللہ کے حبیب، ہم بیماروں کے طبیب، گنبد خضرا کے مکین، رحمت للعالمین، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت و نور میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلامنا علیک یا رسول اللہ. سارا مجمع ایک آواز ہو کر کے پکارو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
پیچھے والوں آپ بھی مدینے والے کی امتی ہو. اپنے امتی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند سب مل کر کے کہو یا رسول اللہ. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ. اور تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں قائم. تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں قائم. غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. زور سے بولو یا رسول اللہ. اور ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں. معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. سبحان اللہ. اللہ کے ولی جس مذہب اور مسلک میں ہوتے ہیں وہ مذہب کی حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں. اور اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی مذہب اور کسی مسلک میں آج تک کوئی ولی نہ ہوئے ہیں، نہ ہیں، اور نہ صبح قیامت تک ہوں گے. یہ کنفرم ہے. اس پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے. اس لیے کہ بے ایمانوں میں ولی نہیں ہوتے، ایمان والوں میں ولی ہوتے ہیں. زور سے کہو یا رسول اللہ. خواجہ کا کرم لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے ہی یہیں کہیں میرے خواجہ بھی جلوہ گر ہوں. جہاں ان کے غلام ہوتے ہیں وہ کریم مشفق و مہربان آقا بھی اپنے غریب غلاموں کے ساتھ کرم فرماتے ہوئے غریب نوازی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. میں عرض کیا کر رہا تھا کہ اہل سنت و جماعت میں ہی ولی ہوتے ہیں. اگر اس مجلس میں عظیم الشان مجمع میں مرکز اہل سنت میں جتنے لوگ حاضر ہیں، اس میں اگر کچھ لوگ دیوبندیوں سے بھی محبت رکھتے ہوں، تبلیغیوں کے ہاں بھی کھا لیتے ہوں، اہل حدیثوں سے بھی ملتے جلتے رہتے ہوں، تو وہ اپنا علاج کر لیں. وہ اپنا کوئی برتن آج تک نہیں بنا ہے جس میں پیشاب بھی آ جائے اور زمزم بھی آ جائے. بولو ہے کوئی برتن کہ پاک بھی اسی میں رکھ دو ناپاک بھی اسی میں رکھ دو؟ پاک ہوگا تو ناپاک نہیں، اور ناپاک اس میں ہو جائے گا تو پاک نہیں. بلا تشبیہ سنیوں، خواجہ کے غلاموں، یہ دل بھی قدرت نے ایک برتن بنایا ہے. یہ دل بھی قدرت نے ایک، اب اس میں چاہو شیطان کی محبت رکھ لو، چاہو رحمان کی محبت رکھ لو. تو اعلی حضرت کا پیغام ہے یہ، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. تو اولیاء اللہ اہل سنت میں ہی ہوئے ہیں اور ہوں گے. اولیاء اللہ کس میں ہیں؟ ہوئے بھی کس میں؟ زور سے بولو. اور قیامت تک کس میں ہوں گے؟ اسی لیے تبلیغی جماعت میں، دیوبندی میں، اہل حدیث میں، اسلامی جماعت میں، رافضی میں، شیعہ میں، قادیانی میں، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں. اے لڑکا اٹھک بیٹھک نہیں، چپ چاپ بیٹھو اپنی جگہ.
کسی بھی ان باطل فرقوں میں آج تک اللہ کے ولی نہیں ہوئے. اللہ کے ولی مل کے بولو، اللہ کے ولی. اس لیے کہ ولی غداروں میں نہیں پیدا ہوتے ہیں، مدینہ کے وفاداروں میں پیدا ہوتے ہیں. اب آپ غور کریے، حضرت صدیق اکبر اہل سنت میں، امت کے سب سے پہلے ولی. حضرت عمر فاروق اعظم اہل سنت میں، حضرت عثمان غنی اہل سنت میں، مولا علی شیر خدا مشکل کشا اہل سنت میں، میرے آقا امام حسن امام حسین اہل سنت میں، چاروں ائمہ اہل سنت میں. ہم قادریوں کے قبر کا اجالا، آخرت کا سہارا، ہمارے پیر اعظم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت میں. ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز اہل سنت میں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی اہل سنت میں، بابا فرید اہل سنت میں، محبوب الہی اہل سنت میں، صابر کلیری اہل سنت میں، مخدوم اشرف کشوشوی اہل سنت میں، شاہ برکت اللہ اہل سنت میں، امام احمد رضا اعلی حضرت اہل سنت میں، زندہ ولی مفتی اعظم قطب عالم اہل سنت میں، اور اس زمانے میں زندہ ولی تاج الشریعہ اہل سنت میں. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. تو کم سے کم اتنا تو سمجھو کہ ایسی منحوس جماعت کے قریب کیسے چلے جاتے ہو جس میں آج تک اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے. اس لیے کہ ولی نیک جماعت میں ہوتے ہیں، ہدایت والی جماعت میں ہوتے ہیں، یوں کہہ دوں کہ جنتی جماعت میں ہوتے ہیں. اور الحمدللہ وہ جنتی جماعت اہل سنت و جماعت ہے. اور آسان کر دو، اس زمانے میں وہ جماعت مسلک اعلی حضرت ہے. کیا ہے؟ جو مسلک اعلی حضرت سے لگا، چھوٹا تھا تو بڑا ہو گیا، اور جو مسلک اعلی حضرت سے بغض رکھا، قدودت رکھا، وہ بہت بڑا تھا تو چھوٹا ہو گیا. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. میلاد شریف کی محفل ہے، میلاد شریف کی محفل ہے تو اعلی حضرت کا ذکر ہے. معراج شریف کی محفل ہے تو اعلی حضرت کا ذکر ہے. بڑے پیر کی 11ویں کی محفل ہے، اعلی حضرت کا ذکر ہے. کربلا کے آقا کی شہادت کی محفل ہے، اعلی حضرت کا ذکر ہے. میرے پیارے خواجہ کی چھٹی کی محفل ہے، اعلی حضرت کا ذکر ہے. کچوچھا والے سرکار کی محفل ہے، اعلی حضرت کا ذکر ہے. مخدوم ماہیمی کا عرس ہے، اعلی حضرت کا ذکر ہے. ولی کا ذکر ہے، اعلی حضرت کا ذکر ہے. کسی قطب کا عرس ہے، اعلی حضرت کا ذکر ہے. میں نے خواجہ سے پوچھا، راجا عرس ہے آپ کا، اعلی حضرت کا ذکر کیوں ہے؟ تو گنبد مبارک سے جواب آیا، انوار احمد قادری جب عرس پر حملہ ہوا تھا تو بچانے کے لیے قلم اٹھایا تھا احمد رضا نے. تو اب جب تک عرس ہوتا رہے گا ذکر احمد رضا ہوتا رہے گا.
پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ سارا مجمع بولو کہ وسیلہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا؟ وسیلہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور وسیلہ کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ایسا نہیں کہ کسی لفظ کا ترجمہ کر دو تو وسیلہ ہے، معنی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تمام مفسرین کا اکثر کا اتفاق ہے، متفق ہیں اس بات میں اکثر مفسرین کہ وسیلہ سے مراد یہاں جو کہا گیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے میں نماز آ چکی ہے، اللہ سے ڈرنے میں روزہ آ چکا ہے، اللہ سے ڈرنے میں حج آ چکا ہے، اللہ سے ڈرنے میں زکوٰۃ آ چکی ہے، اللہ سے ڈرنے میں تمام اچھے اعمال آ چکے ہیں۔ اب اتقوا اللہ پر جس کا عمل ہو گیا گویا اس نے ہر اچھا کام اپنا لیا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے الیہ الوسیلہ، نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اچھے کام کرتے ہو تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اب وسیلہ تلاش کرو، یعنی میرے ولیوں اور نبیوں کا دامن تھام لو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ میرے مفتی اعظم، مرشد اعظم، قطب عالم، مجدد ابن مجدد الشاہ مصطفیٰ رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ چھت پر جانا ہے تو زینا چاہیے، چھت پر جانے کے لیے زینا چاہیے، چھت پر جانا ہے تو زینا چاہیے، اللہ تک جانا ہے تو مدینہ چاہیے۔ اور یہ تو بیٹے نے کہا تھا، اب وہ عظیم بیٹے کا عظیم باپ مجدد اعظم محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ آج ہم اور آپ مزاروں پر جاتے ہیں، اللہ کرے یہ سلسلہ قائم رکھیں۔ خوش نصیبی کو چاہتے ہو کہ تمہارے پاس رہے، گھر سے رحمتیں نہ جائیں، گھر سے برکتیں دور نہ ہوں، تو اللہ والوں کی چوکھٹ کو پکڑے رہو۔ اللہ والوں کی چوکھٹ وہی تھامتا ہے جو اللہ جس پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ غور سے سنیے، وہ لوگ بھی اپنی اصلاح کر لے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو یا اللہ کہتے ہیں، ہم تو خالی ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتے ہیں، ہمیں کسی ولی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی خواجہ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی غوث کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی شہید کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں اسی طرح کی عبارت لکھی ہے کہ نبی ہو یا ولی، اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ، زور سے بولو، کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا، یعنی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ یہ گندا عقیدہ ان جہنمی مولویوں نے
قوم کے سامنے رکھا، بہت سے لوگ ان کے مکر و فریب میں پھنس گئے اور ان کے جماعتوں کے اسیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اس گندی جماعت سے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ زور سے بولیے ذرا۔ تو سن لو، یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی وسیلے کے قائل نہیں، ہمیں تو اللہ تک ڈائریکٹ جانا ہے۔ اور اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ ایک طرف ہے وہابیوں کی کتاب، ایک طرف اللہ کی کتاب۔ مسلمانوں، سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، کون سی کتاب کو مانو گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو، سب اٹھا کر کے بولو۔ اللہ کی مانو گے نا؟ قرآن کتاب کی مانو گے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ زور سے بولو۔ قرآن کہہ رہا ہے صاف لفظوں میں کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ دیکھیے آپ، یہ اللہ کا ارشاد پاک ہے، رب کا حکم پاک ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا، آپ غور سے ذرا ذہن کو حاضر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ گناہوں سے پاک ہیں۔ سب مل کے بولو، امت پر صحابہ کا بڑا احسان ہے۔ دیکھو مسلمانوں، آج ہم اے سی، کولر اور پنکھوں کے سائے میں بھی نماز کتنا پڑھتے ہیں سب کو پتا ہے، مگر وہ صحابہ تھے جو تلوار کے سائے میں بھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہر مصیبت اور مشکل گھڑی میں بھی نماز کا دامن ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ صحابہ ہیں جو بڑی مشکلوں کے ساتھ دین کو آگے بڑھایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو تو بڑی آسانیوں کے ساتھ میں دین مل گیا ہے۔ وہ صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبتوں کے کیسے اسیر تھے، سرکار کے زلف کے کیسے اسیر تھے، سرکار کے چہرے کے کیسے پرستار تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ تباہ ہو رہا ہے، حضور اب تو جانور تک بھوکے پیاسے مرنے لگے، کھیتیاں سوکھ چکی، باغات سب سوکھ رہے ہیں، سرکار کرم فرمائیے۔ روایت بول رہی ہے، حدیث آواز دے رہی ہے۔ اس صحابی نے کب کہا؟ جب حضور مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بیٹھے اور صحابہ کے بیچ میں خطبہ دے رہے تھے۔ مسجد نبوی شریف صحابہ سے بھری ہوئی ہے، سن رہے ہیں آپ؟ مسجد شریف صحابہ سے بھری ہوئی۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو بڑا مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، پانی کیا میرے اختیار میں؟ اللہ کو تو سب روشن ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو میرے بند کو کیا تکلیف ہے، اس لیے تم صبر کرو۔ حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ ہے زور سے بولو، میرے اعلیٰ حضرت پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا یوں گنگناتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ادھر صحابی کا مدعا کرنا تھا، ادھر صحابی کا معروضہ پیش کرنا تھا، ادھر صحابی کا عرض کرنا تھا، اپنی تکلیفوں کو بیان کرنا تھا، ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرے مجمع میں
تمام نمازیوں کے بیچ میں مسجد نبوی شریف میں ممبر پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھا دیا، اللہ اکبر۔ صحابہ کا بیان کرنا یہ ہے کہ ابھی اب ہم لوگ جب مسجد میں آئے تھے تو بادل کا کہیں سے کہیں تک نشان نہیں تھا، اللہ کے رسول کا جیسے ہی ہاتھ اٹھا تو ادھر سے ایک ٹکڑا بادل کا، 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 پوری مسجد نہیں مدینے کو بادلوں نے گھیر لیا۔ ابھی سرکار کے دعا کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ جھما جھم موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی دولتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں۔ اے سنیوں، کیا یہ محتاج کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بے طاقت والے کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ شان اسی کی ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے سارے عالم کے خزانے کی چابی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ بتانا یہ ہے تو سرکار کا اختیار ہے، سبحان اللہ۔ سب میرے آقا کی یہ شان ہے، سب مل کے بولو یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ جدھر سرکار کا دستے کرم اٹھا ادھر رحمت کی بادل چلے۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا پیاری بات فرماتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ زور سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے اختیار نہیں بنایا۔ اب ایک امتی وہ بھی ہے جو بخاری کو لے لیے پھرتا ہے، ہر بات بخاری سے کرتا ہے، اتنا بخار اس کو آتا ہے کہ ہر بات بخاری میں ہے، بخاری میں دکھاؤ، اور جب دکھا دیا جاتا ہے تو بولے بخاری کی ساری حدیثیں ہم نہیں مانتے، بخاری کی کچھ ہی حدیثیں بتاؤ، کتاب ایک ہے، کچھ اس کو مانا جائے کچھ نہ مانا جائے۔ ایمان تو بڑی چیز کا نام ہے، خالی انصاف سے سوچئے کہ آج کس طریقے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو امتی تو وہ بھی ہیں اور امتی ہم اور آپ بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمت کو وہ انکار کرتے ہیں اور نبی کی شکل میں خدا کی دی ہوئی نعمت کا ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کائنات ہیں، مختار دو عالم ہیں، کیا ہیں؟ بتانا یہ ہے وسیلہ، بارش نہیں ہو رہی ہے، مدینہ کے لوگ پریشان ہیں، جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، سن رہے آپ؟ تو صحابہ کرام کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم بھی اللہ کے بندے؟ بولو، نبی کو اللہ نے پیدا کیا، ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ آج یہ بدعقیدے یہ کہتے کہ اجمیر والے خواجہ کو اللہ نے پیدا کیا، ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو ہم اجمیر کیوں جائیں؟ جس سے خواجہ مانگتے ہیں اسی سے مانگ لیں گے۔ ارے بے وقوف، یہ منہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ پہلے تم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ذات تو کروا لو، اللہ کی بارگاہ میں محبوب تو بن جاؤ، نیک بن جاؤ، نیک۔ اور نیک بننے کے لیے ایمان شرط ہے، حضور کی غلامی شرط ہے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ تو آپ ذرا غور کریے گا، حدیث کے تیور کو دیکھیے۔ صحابہ کیا نہیں جانتے تھے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں؟ سب بولو، مل کے بولو۔ تو انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ رسول اللہ جس سے مانگتے ہیں ہم بھی اسی سے مانگ لیں، رسول اللہ سے کہنے کی کیا ضرورت؟ بولیے، پتا کیا چلا؟ رسول کے ذریعے اللہ سے لینا، رسول کے ذریعے اللہ سے لینا، رسول کے ذریعے اللہ سے لینا، یہی سنت صحابہ ہے۔ اور رسول کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنا یہ بدعقیدگی ہے، یہ جہنمی ہونا ہے۔
रसूल को जिसने छोड़ दिया न कल वो कामयाब, सुबह क़यामत तक कामयाब नहीं हो सकता। सहाबे किराम ने अपने हुजूर की बारगाह में, आका की बारगाह में अर्ज किया। देखिए, एक सहाबी ने अर्ज किया, पूरा मजमा है सहाबा का, पूरा मदीना कुर्ब जवार इकट्ठा मस्जिद में, हजरत सिद्दीक मौजूद, हजरत उमर मौजूद, हजरत उस्मान मौजूद, हजरत मौला अली शेर खुदा मौजूद, हजरत बिलाल सुहैब मौजूद, हजरत सलमान मौजूद, तमाम सहाबा मौजूद। किसी को तो कहना चाहिए कि जो मांगना है अल्लाह से मांग लेंगे, नबी तो हमारी तरह है, इनसे मांगने की जरूरत क्या। किसी सहाबी ने कहा, है सुभान अल्लाह, गोया जो एक सहाबी ने बोला वही अकीदा हर सहाबी का था। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। वही अकीदा हर सहाबी का था कि देगा अल्लाह, मगर हाथ होगा रसूलुल्लाह का तब। इसी को तो मेरे प्यारे रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा फौजल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये है, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। अल्लाह ताला हमें इसी ईमान पर, के दिया हुआ ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। बहरहाल ये साबित हो गया कि सहाबा ने हुजूर को वसीला बनाया। जोर से बोलो, सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला, तो हुजूर को वसीला बनाना ये सहाबा की, जोर से बोलो, सुन्नत है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने खिलाफत में बारिश नहीं हुई। उस वक्त भी परेशानी हो गई, बड़ी तकलीफ का सामना हो गया। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीला बनाते हैं। जिंदा हैं वो और सामने मौजूद हैं, सहाबा के बीच में वसीला पेश करते हैं कि ये अल्लाह, तेरे महबूब को ये प्यारे चचा हैं, जो महबूब की निस्बत इनको हासिल है, उस निस्बत के वसीले से अल्लाह हम दुआ करते हैं बरसात अता फरमा दे। तारीख शाहिद है, अमीरुल मोमिनीन अभी दुआ के अल्फाज पूरे नहीं कर पाए थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बोलो मुसलमानों, सहाबी का किरदार है वसीला लेना कि नहीं वसीला लेना? बोलिए, जोर से बोलो। अल्लाहु अकबर। पत्ता अपने शाख से टूट करके गिरता है, दरख्तों से पत्ता गिरता है, हवा तेज चलती है, आंधी आती है, तूफान आता है, हवा उसको उड़ाती है, पत्ता हल्का होता है, पत्ता बड़ा नर्म नाजुक है। आपने देखा होगा पत्ते उड़ते रहते हैं, पत्थर को कभी उड़ते हुए देखा? इसलिए कि वो वजनदार है, लेकिन हल्का फुल्का पत्ता है, उसको हवा उड़ाती है और जहां समझ में ले आए वहीं ले जाकर के डाल देती। गंदी जमीन हो, नाला हो, नापाक जमीन हो, पथरीली जमीन हो, ऊपर नीचे जहां समझ में आए ले जाकर फेंक देती है। हल्का फुल्का है, हवा उसको ले जाकर के समझ में आए जहां पटकती है छोड़ देती है। लेकिन इतने में हमारे नाज़िम जलसा ने, ये उलमा ने देखा और कहा कि हजरत ये तो देखो, ये एक पत्ता ये भी है, एक पत्ता ये भी है, हवा आती है गुजर जाती है, ये पत्ता अपनी जगह पर है। आपने देखा होगा ना, तूफान आता है चला जाता है मगर पत्ता अपनी जगह पर। आंधी आई निकल गई, पत्ता अपनी जगह पर बचा हुआ महफूज है, मुस्कुरा रहा है। हमने कहा कि चलो उस पत्ते से पूछें कि तू भी तो हल्का फुल्का है, तू भी तो नर्मो नाजुक है, तू उसी शाख से टूट कर गिरा है, एक ऐसा है जो उड़ रहा है, तबाहो बर्बाद है, और तू महफूज है, मामून है और मुस्कुरा रहा है। जब उससे हमने जाकर पूछा, भाई क्या बात है, तू क्यों नहीं उड़ रहा है, हवा तुझे क्यों नहीं उड़ा पा रही है, तुझे क्यों नहीं परेशान कर पा रही है? तो उस पत्ते ने मुस्कुरा करके कहा, अनवार अहमद कादरी,
میں کمزور ضرور ہوں مگر دیکھو نا کہ ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا ہوں، مجھے ایک وسیلہ مل گیا ہے، زور سے بولو، مجھے وہ جو اڑتا پھر رہا ہے پریشان ہے اسے وسیلہ نہیں ملا ہے، میں کمزور ضرور ہوں مگر مجھے وسیلہ مل گیا ہے۔ سنیوں، ہم سنی گنہگار کمزور ضرور ہیں، مفتی اعظم کا وسیلہ ہمارے پاس، میرے پیر کا دامن ہمارے ہاتھ میں، اعلی حضرت کا دامن ہمارے ہاتھ میں، ہند کے راجا خواجہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں، غوث پاک کا دامن ہمارے ہاتھ میں، کربلا والوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں، صحابہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں، مدینے والے کا دامن ہمارے ہاتھ میں۔ بریلی کی فضاؤں نے مسکرا کر کے کہا دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اچھا، آپ چلتے چلتے ذرا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک بات میں بتا دوں، آپ سنو گے؟ یہ تھانے والے عجیب ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ عجیب تھانوی تھا، یہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا مریدی کسے کہتے، تو اپنے کو مرید جب بنانا تھا تب پیری مریدی کی تعریف لکھتا ہے۔ خود اس نے لکھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے مشائخ میں سے ہیں، قادریہ سلسلے کی ایک کڑی کا نام ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت سیقطی، اور ان کے پیر ہیں حضرت معروف کرخی، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت علی رضا، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت موسیٰ کاظم، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت امام جعفر صادق، ان کے پیر و مرشد ہیں امام محمد باقر، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان کے پیر و مرشد ہیں امام حسین شہید کربلا، ان کے پیر و مرشد ہیں مولا علی شیر خدا، ان کے پیر و مرشد ہیں اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کو تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، ذرا کہہ کے بولو یا رسول اللہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کے کیسے چاہنے والے۔ آج آپ میں سے بھی مرید ہوں گے مگر کچھ تو ایسے ہوں گے کہ ذرا پگڑی چمکدار دکھ جائے تو ادھر بھاگنے لگتے، کسی نے پیر کے بارے میں غلط سلط بول دیا تو عقیدہ خراب کر لیتے، دوسرے بولے سے ٹھیک ہے اب آپ سے مرید ہو جاتا ہوں، پھر تیسرے نے بولا نہیں یہ بھی اس کے اندر ایسا، تو بولے اب اس سے مرید ہو جاتا ہوں۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا گھاٹ کا، ایک بار ہاتھ میں دامن پکڑ لیا قیامت تک نہ چھوٹنے پائے۔ اور اے قادریوں، اے رضویوں، ہمارے پیر تو جو مرکزی پیر ہیں وہ تو بغداد میں پیرانے پیر ہیں۔ کون ہیں وہ؟ زور سے بولو۔ میرے اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سخت ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے گلے میں پٹا تیرا۔ اس پیرانے پیر کا ارشاد کیا ہے، میرا تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا ہے۔ میرے پیر کا ارشاد ہے کہ میرے تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا، شیر کے منہ سے جوڑا پھاڑ کر میں اپنے مرید کو بچا لیتا ہوں۔ میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے والی ہو تو پہلے ہی سے مدد کے لیے میں وہاں موجود ہو جاتا ہوں۔ میرے پیر کا اعلان ہے، اے مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت منالی، اے میرے مرید تو کمزور ہے تو گھبرانا نہیں، تیرے پیر عبد القادر کو اللہ نے طاقت والا بنایا ہے۔
رکھو، یاد رکھو، اپنے پیر سے ایسی محبت کرو کہ بغداد کا کرم اٹھے اور تمہارے گھر پہ برسا کر کے چلا جائے۔ اصل پیر وہی ہے، سمجھ گئے؟ اگر بیچ میں کہیں کوئی کمی بھی ہے تو وہ طاقت والا موجود ہے، وہ بڑا پیر ہمارا موجود ہے جس کا ارشاد ہے میں بعد میں جنت میں جاؤں گا، میرے مریدوں کو پہلے جنت بھیجوں گا۔ وہ اور پیر ہوں گے دنیا کے جو اپنی جنت کی فکر کریں، میرا پیران پیر ہے جو مریدوں کے جنت کی فکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ ہمارا مفتی اعظم، ہمارا مجدد اعظم، ہمارا خواجہ اعظم، ہمارا پیر غوث اعظم، ہمارا شہید اعظم، ہمارا نبی رسول اعظم ہے۔ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری۔ یہ میرے پیر کی شان ہے، سبحان اللہ۔ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ جب میرے پیر کی شان یہ ہے تو میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سنیوں، کیسا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے، کنڈی ہلاؤ، بغداد تک مدینے تک خبر ہو جائے، مگر سچے بنو۔ کوئی دنیا کی طاقت تم کو ہلا نہ سکے، پیر سے برگشتہ نہ کر سکے، تمہارے نسبت کو کمزور نہ کر سکے۔ مرید ہو گئے، مضبوطی کے ساتھ رہو، اور یہ خیال رکھو کہ میرا پیران پیر ساری طاقتیں اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ ادھر سے کرم ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بے راہ روی سے محفوظ رکھے، بہکاوے سے بچا کر کے رکھے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ پتا اس لیے نہیں ہوا اڑا پا رہی ہے، کیوں؟ کہ اس کو وسیلہ مل گیا ہے۔ وسیلے کی برکت سمجھے آپ؟ سب سمجھ گئے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو جتنے سمجھے ہیں۔ ماشاء اللہ، دونوں ہاتھ۔ اب سن لو، جتنے لوگ بے وسیلہ ہیں یہاں، وہ ایسے اڑیں گے جیسے یہاں پتا اڑتا ہے۔ قیامت کے دن قیامت کا طوفان آدھی ان کو اڑاتی پھرے گی۔ قیامت میں تو بہت خطرناک آدھی چلے گی، اچھے اچھوں کے ہوش خراب ہو جائیں گے۔ اے لڑکے، تھوڑی دیر اور بیان ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ اجمیر شریف پہنچ گئے، پوری توجہ سے سن رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس بزم کو قبول فرمائے اور اس مرکز سنیت کو جو اس کا خواب ہے اسے پورا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو سنو، الحمدللہ ہم اہل سنت بے سہارا نہیں، بے وسیلہ نہیں ہے نا؟ اور ہمارے ایک سہارے نہیں ہیں، بریلی سے لے کر مارہرا، اجمیر، بغداد، مدینہ تک کتنے سہارے؟ بولیے۔ الحمدللہ کسی نہ کسی کا دامن تو ضرور ہمارے سر پر ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جو لوگ بے وسیلہ ہیں وہ اس پتے کی طرح اڑیں گے، قیامت کا طوفان اٹھا اٹھا کے پٹکے گا، اٹھا اٹھا کے پٹکے گا۔ تب وہاں دیکھیں گے کہ اجمیر والے خواجہ تو دیکھ لو تھوڑا سا، تو فرشتے ماریں گے ٹھوکر۔ ظالم، دنیا میں تو شرک کہتا تھا، یہاں کیا دیکھے؟ یہاں تو اسی کو دیکھیں گے جو دنیا میں یا خواجہ کہتا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ان سے مدد مانگو۔
گے. سب مل کر کے پکارو یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اجمیر شریف کا کرم برس رہا ہے نا. یہ سب بریلی والے کا صدقہ ہے. کس کا صدقہ ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت کا صدقہ. سبحان اللہ. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. اے بھائی بیٹھ جاؤ چپ چاپ سب. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یا خدا ہم کو با ایما دنیا سے اٹھا میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. زور سے بولو آمین. تو قیامت کے دن یہ پٹکے جائیں گے اور ہم سنی نوازے جائیں گے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور بزرگوں کی بارگاہ میں کس عقیدت اور محبت سے حاضری دیتے ہیں, کس محبت سے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف فاتحہ پڑھنے کی غرض سے, صرف حاضری کی غرض سے چشتی بزرگ میرے پیارے خواجہ ہند کے راجا کے مرید حضرت بابا حضرت قطب الدین بختیار کاکی, ان کے مرید حضرت بابا فرید, ان کے مرید ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی. زور سے. بریلی شریف سے مجدد اعظم چلے, عاشق مصطفیٰ چلے, نائب مصطفیٰ چلے, اللہ کے ولی چلے. تمام مجددوں میں سب سے بڑے مجدد اعظم پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا چلے. کوئی اور مقصد نہیں, کوئی اور غرض و غایت نہیں. حاضری کا مقصد, فاتحہ پڑھنا مقصد. آئے حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پاک پر آستان نور میں چاروں طرف سے جالی لگی ہے. باہر قوال لوگ قوالی پڑھ رہے تھے, باجا بج رہا ہے, ڈھول تاشے بج رہے ہیں. اندر جب فاتحہ پڑھ رہے تھے تو فاتحہ پڑھنے میں دخل ہو رہا ہے, فاتحہ پڑھنے میں خلل ہو رہا ہے. ڈھول کی آواز آ رہی ہے, قوالی کی آواز آ رہی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. اعلیٰ حضرت صاحب مزار حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں عرض کرتے, حضور جب کرم کیا بلایا اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے تو سکون سے فاتحہ تو پڑھ لیتا, میں اتنا کرم کر دیتے کہ سکون سے فاتحہ پڑھ لیتا. اب اتنا کہنا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوالی کی آواز آنا بند ہو گئی, ڈھول کی آواز آنا, زور سے بولو, ڈھول کی آواز بند ہو گئی, تاشے کی آواز آنا بند ہو گئی, باجے کی آواز آنا بند. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا قوالی ختم ہو گئی, قوال لوگ سب سمیٹ ومیٹ کر کے چلے گئے, اس لیے آواز نہیں آ رہی ہے. آستانے سے باہر نکل کر کے جو دیکھا تو قوالی جاری ہے, آواز آ رہی. آستانے کے اندر جاتے تو آواز نہیں آ رہی, باہر جاتے تو آواز آ رہی, اندر قدم رکھتے تو آواز نہیں آ رہی. بس ایک طرح کی کیفیت وجہ طاری ہو گیا اور اسی کیفیت کے عالم میں پکارتے ہیں واہ غوثا واہ غوثا واہ غوثا, یعنی یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد. قبر مبارک سے محبوب الہی جواب دیتے ہیں احمد رضا کرم میں نے کیا ہے اور پکار تو اپنے پیر کو رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت برجستہ کہتے یہ میرے پیر کا کرم ہے جو آپ بھی کرم کرتے نظر آ رہے ہیں. مرید بننا ہے اعلیٰ حضرت سے سیکھو. زور سے بولو سبحان اللہ. یعنی کرم کوئی بھی کرے اس کرم کو میرا مجدد اپنے پیر ہی کا کرم دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ میں جہاں رہتا ہوں میرے پیر غوث کے پنجے کا سایہ میرے پیر سر پر رہتا ہے اور ان کی تربت سے آج بھی یہی صدا آ رہی ہے, کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ پہ. سرکار غوث پاک کے دامن سے لگے رہو, مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو, ہر فتنہ خود بخود ختم ہو جائے گا. فتنہ خود پریشان ہو کر دم توڑ دے گا اور اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا جھنڈا اونچا ہی رہے گا. اعلیٰ حضرت سرکار کے غلاموں کا بول بالا ہی رہے گا. ہر زمانے میں ابھی فتنہ ہے. گاؤں میں چلے جاؤ تو فتنہ, قریہ میں چلے جاؤ تو فتنہ,
چھوٹی سی جگہ چلے جاؤ فتنہ، بڑی سی جگہ پر جاؤ فتنہ، شہر میں جاؤ تو فتنہ، بڑا شہر ہو وہاں پر فتنہ، دوسرے ممالک، ابھی کتنے ملکوں میں گیا، جہاں جائیے وہ ہر جگہ فتنہ فساد، آزاد لوگ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، سلسلے والے بھی کہلاتے ہیں، اور غیر مقلد اور وہابیوں سے ان کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھو سنیوں، حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اگر آپ قادری کہلاتے ہو، اگر آپ چشتی کہلاتے ہو، اگر آپ نقشبندی کہلاتے ہو، اگر آپ سہروردی کہلاتے ہو، اگر آپ رضوی کہلاتے ہو، اگر آپ جو ہے کسی بزرگ کے بیعت ہونا مرید کہلاتے ہو، اور اگر وہابیوں سے آپ کا تعلق ہے، وہابی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، وہابی سے دعا سلام کرتے ہو، وہابی کے ساتھ کھاتے پیتے ہو، تو ایسے مریدی پیری سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہر بزرگ آپ سے بیزار ہیں، ہر سلسلے والا آپ سے بیزار ہے، آپ گویا سلسلے والے ہی نہیں ہو، آپ گویا بزرگوں کے مرید ہی نہیں ہو۔ آپ ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے نبی، تمہارے قوم کے 60,000 نافرمانوں پر میں عذاب نازل کرنے والا ہوں، تمہاری قوم کے 60,000 بدعقیدوں پر، بے راہ رو لوگوں پر میں عذاب نازل کرنے والا ہوں، ان کو برباد کر دوں گا، ان کو تباہ کر دوں گا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سمجھے یہ نافرمان ہے، اس لیے اللہ ان کو برباد کرنے والا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے نبی، تمہاری قوم کے جو 40,000 نیک ہیں ان کو بھی تباہ کرنے والا ہوں۔ سن گئے سنیوں، فاتحہ کھانے والوں؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری قوم کے جو 40,000 نیک ہیں ان کو بھی انہی کے ساتھ تباہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا، میرے مولا، وہ 60,000 نافرمان ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کو تو برباد کرے گا، 40,000 جو نیک ہیں ان کو کیوں برباد کرے گا؟ تو اللہ فرماتا، میرے نبی، وہ 60,000 کو اس لیے برباد کروں گا کہ وہ نافرمان ہیں، وہ بدعقیدے ہیں، اللہ اور رسول کے مخالف ہیں، اور اس 40,000 کو اس لیے برباد کروں گا کہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، جو ان کا حشر کروں گا وہی ان کا حشر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے، مسلک اعلی حضرت پر زندگی عطا فرمائے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سب مل کر کے بولو یا رسول اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بزرگوں کی بارگاہ میں دیکھیے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ محبوب الہی، تو ہمیں بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں لڑکے بیٹھ جاؤں، وہیں پکڑ لیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں فیض لینے جانا چاہیے، یہ میرے مجدد کا طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ اور کسی بھی اللہ والے کے ہاں جاؤ، فیض یہی سمجھو کہ میرے مرشد میرے پیر کے ذریعے ہی آ رہا ہے، اگر میرا پیر ناراض ہے تو کوئی بزرگ کرم نہیں کریں گے۔ اے وہ مرید ہو اور مریض بنے پھرتے ہو، دوسرا کسی نے برگلا دیا تمہارے پیر صاحب ایسے ہیں تو تم مان لیتے ہو، ایسا جواب دو کہ کبھی وہ ظالم کبھی تمہارے سامنے تمہارے پیر کی برائی ہی نہ کرے۔ بولو انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ رضوی سلسلہ ہے، جس رضوی سلسلے میں سارے سلسلے شامل ہیں، نقشبندی برکتیں اس میں ہیں، سہروردی برکتیں اس میں ہیں، چشتی برکتیں اس میں ہیں، اور قادری برکتیں تو ہے ہی ہیں، سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں قادری لکھتا ہوں، اور کیا فرماتے ہیں؟ میں قادری لکھتا ہوں کہ میرے پیر غوث پاک نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب سبحانی جو تمہارے نسبت سے تم سے تعلق رکھے گا، تم سے تھوڑا بھی تعلق رکھے گا، میں اس کو دنیا سے ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرماؤں گا، قیامت کے دن اس کو میں نجات دے کر جنت کا پروانہ عطا فرماؤں گا۔ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسی نسبت کے تحت میں قادری ہوں، انشاءاللہ دنیا میں بھی نمازا جاؤں گا اور آخرت میں بھی نمازا جاؤں گا۔ ہمیں سچا بننے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے خواجہ کی بارگاہ میں چلو تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ وقت بہت کافی ہو چکا ہے۔
आला हजरत सरकार क्या फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। चलो अजमेर शरीफ चलो, वरना पूरा वक्त खत्म हो जाएगा। जो टॉपिक पर मैं चल रहा हूं, बात समझ रहे हैं, और यकीनन आप सुनेंगे। मगर चलिए, हिंदुस्तान में हम गरीबों का मदीना, मेरे ख्वाजा का आस्ताना, वो ख्वाजा का आस्ताना जिसे मेरे मुजद्दिद ने, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने मकामात मकबूला में शुमार कराया है। अफसोस होता है ऐसे सुन्नियों पर जो कुछ लोग कह देते हैं कि आला हजरत ख्वाजा के चाहने वाले नहीं थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा ऐसे चाहने वाले थे कि उनकी एक तहरीर का जवाब सब मिल करके नहीं ला सकते हो। लिखते हैं कि मेरे ख्वाजा का आस्ताना, मेरे ख्वाजा की अका दरबार, मेरे ख्वाजा की चौखट मकामात मकबूला में से है। मकामात मकबूला किसे कहते? वो मकाम, वो जगह जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। दुआ मांगने वाला कैसा गुनहगार, पापी, खताकार है, कौन है, समझे? अल्लाह उसको नहीं देखता। उस मकामे मकबूला के पर की वजह से मांगने वाले की हर दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता है। ahsanul बयां शरीफ के अंदर आला हजरत यही लिखते हैं कि ख्वाजा दीनो मिल्लत का आस्ताना हिंदुस्तान में मकामात मकबूला में से है कि मांगने वाला जो दुआ मांगता है, अल्लाह उस मांगने वाले को नहीं देखता, बल्कि उस आस्ताने की बरकत से हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। जब आला हजरत की तहरीर छोटे भाई उस्ताद सबक मौलाना हसन रजा बरेलवी ने पढ़ी थी तो बरजस्ता कहा था, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अजमेर मुकद्दस में जन्नती दरवाजा है। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। है बदअकीदा कहता है कि जन्नत यहां कहां से आ गई? तो बोले बेवकूफ, ईमान ले आ, तुझे हर जगह जन्नत नजर आएगी। जोर से बोलो। मैंने पूछा कि अच्छा अजमेर में जन्नत नहीं दिखती? बोले नहीं। मैंने कहा कि हदीस शरीफ में है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बोले हाँ यार मौलाना साहब, ये तो घर में जन्नत है, हर घर में। भाई हर माँ है घर में, और माँ के कदम के नीचे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, हर घर में जन्नत आ गई? बोले नबी ने फरमा दिया। बोले बेवकूफ, तेरे मौलवी तो ने लिखा है कि रसूलुल्लाह मालिक ही नहीं है किसी चीज के, और रसूलुल्लाह ने फरमा दिया तो हर घर में जन्नत आ गई। मेरे नबी की शान तो देखो। कसम खुदा की ट्रेन में मिला था, फौरन का मौलाना तौबा करता हूं, रात से सुन्नी बनता हूं। क्या इतना बड़ा धोखा! नबी ने खाली फरमा दिया, अल्लाह ने अपने हबीब को ये शान अता फरमाया कि हर माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने नबी के फरमाने की बुनियाद पर जन्नत अता फरमा दिया है। मियां, जब जन्नत माँ के कदम के नीचे है तो नबी के कदम के पास फिर क्या होगी? सुभान अल्लाह। इसी मंजर को जब मेरे मुजद्दिद प्यारे रजा, अच्छे रजा इमाम अहमद रजा ने देखा था तो बरजस्ता कहा था, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। तो अजमेर शरीफ में जन्नत है। पहुंच गए अजमेर शरीफ? कितने लोग पहुंचे? अल्लाह सबको अजमेर शरीफ के सबके मदीना तैयबा पहुंचा। सुभान अल्लाह। अजमेर मुकद्दस, सुभान अल्लाह। वहां एक बुजुर्ग थे, मेरे मुफ्ती आजम के खलीफा थे, सैयद ख्याल रसूल थे। 40 साल से अजमेर शरीफ रहते थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर जन्नती दरवाजा कहते क्यों? ठीक है, मेरे सरकार का वही नहीं, अगर हम मोहब्बत से बोले पूरा इलाका जन्नत ही जन्नत है तो कोई शक शुबहा नहीं है। ये हमारी अकीदत है, हमें बेईमानों से क्या लेना देना भाई। हम लोग जन्नती हैं, जन्नत की बात करते हैं, सीधी सच्ची बात है, समझ में आ रही?
بولے 1 طلاق دو، 2 طلاق دو، 3 طلاق دو، غیر مقلد تو طلاق نہیں ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے. کیا بولے؟ تو میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ تم سے طلاق کا کیا لینے دینا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ تم سے طلاق کا لینا دینا، جہاں نکاح ہی نہیں ہوا ہے وہاں طلاق کا کام ہوتا ہے. کیا کہنے؟ اب ضرورت ہے بالکل شارٹ کٹ میں جواب دینا. طلاق اور نکاح ایمان والے کے لیے ہے. جوڑ سے بولو سبحان اللہ. جب تم کو آج تک نبی نہیں سمجھ میں آئے تو خواجہ کہاں سے سمجھ میں آ جائے گا؟ اور خواجہ کا چوکھٹ سے کہاں سے سمجھ میں آ جائے گا؟ بہرحال میں نے پوچھا کہ حضور آخر معاملہ کیا ہے، اس کو جنتی دروازہ کیوں کہتے ہیں؟ ہے سبحان اللہ. ان بزرگ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ وہیں آج رات کو بیٹھنا. آج سے قریباً 22-23 سال پہلے کی بات ہے. سید عبدالحق قادری چشتی کی بات کر رہا ہوں. میں رات کو بیٹھا تو عجیب منظر دیکھا. صبح سویرے میں آیا، کہنے لگے دیکھ لیا میرے سرکار جب آتے ہیں، میرے آقا مدینے والے ہر غلام کے یہاں آتے ہیں، یہ تو ان کی آل اولاد ہے، جب آتے ہیں تو اسی دروازے سے آتے ہیں. جب میرا آقا جس دروازے سے آئے وہ جنتی نہیں تو اور کیا ہے؟ زور سے بولو یا رسول اللہ. ہے سبحان اللہ. شیرویش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی دروازے سے اندر نکلے باہر. ابھی چھٹی شریف کورس کے اندر ہر بار ایک آدھ بار تو نکلتے ہی، سمجھے آپ، کہ میرے مولا میرے خواجہ کے ہاں نکال دیا، داخل کر دیا. وہ یقین ہے کہ اس داخلے کی لاج وہاں رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر ویسے سنت نکلے. الحمدللہ سبحان اللہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ جنت کا دروازہ بھی دکھایا اور جنت کے دروازے میں داخل بھی کر دیا. بدعقیدے تھے، بہت سے جاتے ہیں بدعقیدے، بہت سے لوگ تماشا دیکھنے جاتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں پر جا کر کے دیکھنے جاتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. تو اس نے حضرت شیب سنت سے کہا کہ مولوی صاحب آپ جنت میں داخل ہو گئے؟ کہا بے شک. سونگنے لگا، آگے سونگا، پیچھے سونگا، پیر سونگا. کہنے لگا کہ حدیث شریف میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا جنت کی خوشبو اس کے پورے جسم سے آئے گی. میں نے آپ کا آگا پیچھا اوپر نیچے سب سونگ ڈالا، کہیں جنت کی کوئی خوشبو ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے نا، جواب دیتے ہیں نادان، ایک حدیث پڑھ لی دوسری بھی پڑھ. زور سے یا رسول اللہ. ایک حدیث پڑھی دوسری پڑھ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہنمی پر اللہ نے جنت کی خوشبو حرام کر دیا ہے. جنت کی خوشبو جنتیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اللہ 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 اللہ. یہ ہے میرے خواجہ کا دربار. زور سے بولو، یہ ہے میرے خواجہ کا. ذرا زور سے بولو. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ حاضری دیتے، فقیری لباس میں پیمن لگے کپڑے پہن کر، کبھی کبھی بغل میں مشکیزہ ٹنگا ہوتا، گلاس ہاتھ میں، پانی نکال نکال کر پلاتے. یہ ہندوستان کا بادشاہ حضرت اورنگزیب، میرے اعلیٰ حضرت نے جن کو مجدد شمار کیا ہے، مجددین کی فہرست میں آپ کا نام اس میں گرامی شمار کیا. یقیناً آپ مجدد ہیں. سبحان اللہ. اور کبھی لنگر خانہ میں جو لنگر بڑھتا ہے میرے خواجہ کے یہاں، فقیر غریب کھڑے رہتے، کٹورا لے کر کے، پلیٹ لے کر کے بادشاہ اورنگزیب اسی غریبوں فقیروں کے لائن میں کھڑے ہیں. تو خدام، وزیر، وزراء دوسرے آتے کہ حضور آپ قیام گاہ پر تشریف رکھیں، حاضر کر. فرمایا میاں لنگر لینا مقصد نہیں ہے. زور سے. خواجہ کے فقیروں میں نام لکھانا مقصد ہے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. اللہ عشق عطا فرمائے، اللہ محبت عطا فرمائے.
وہی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال بارگاہ خواجہ میں حاضر دیتے. دیکھا ایک فقیر ہے، ایک سائل ہے، ایک شخص ہے اندھا ہے، جو ہر سال دیکھتے دروازے پر کھڑا رہتا، بھیک مانگتا رہتا تھا. ایک مرتبہ دیکھا، دوسرے مرتبہ دیکھا، متعدد بار دیکھا، برسوں دیکھا، سال ہر سال سے دیکھا. آج اس کا غریبان اور آج اس کا بازو تھام لیا. ارشاد فرمایا کہ اے فقیر تو ہے کون؟ اس نے نام بتایا. کہاں سے آیا؟ کہا بنگال سے آیا. کیا کرنے آیا تھا؟ کہا کہ میں اندھا ہوں، آنکھ لینے آیا تھا خواجہ. کہا پھر آنکھ ملی کیوں نہیں؟ بولے نہیں ملی، میں کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں ملی. فرمایا سن، میں ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور پیچھے فوج کھڑی ہے، تو بھاگ بھی نہیں سکتا. میں اندر فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں اور واپس نکلوں، واپس آؤں تو آنکھ نظر آنی چاہیے.